تو اس میں ہم 3 بھائی ہیں, تینوں نیشنل پلیئر ہیں. تو بہت خوشی کی بات ہے اور پراؤڈ ہے اپنی فیملی کو بھی, اپنی نیشن کو بھی ہمارے پہ. تو اللہ کا بڑا شکر ہے. بہت ہی بہترین طریقے سے جتنی دیر آپ کھیلے ہیں ہماری نیشنل ٹیم میں آپ نے بہترین پرفارمنس دی ہے. تو کیسا فیل کیا آپ نے یہ اس پرفارمنس پر؟ وہ ابھی منظور الہی کے سامنے آئے تو کوئی یاد نہیں رکھتا کہ کون. جب وہ کہتے ہیں منظور الہی کرکٹر, ان کو 6 چھکے یاد آ جاتے ہیں. سر آپ نے 6 چھکے مارے تھے, تو میرے لیے بھی بڑی آنر والی بات ہے. اچھا, آپ کے ساتھ ایک بہترین آپ کی لک کہیں یا آپ کی پرفارمنس کہیں کہ آپ پہلے میچ میں ہی آپ مین آف دا میچ ڈکلیئر ہوئے. اور کچھ پلیئرز ہوتے ہیں وہ اپنے آپ میں لیول پہ رہ جاتے ہیں کہ بس جی میں ٹھیک ہوں. وہ ٹھیک نہیں ہوتا. ایکچوئل انٹرنیشنل لیول پہ بہت سی چینجنگ آتی ہے جس کی وجہ سے آپ فیلئر کی طرف چلے جاتے ہیں. تو وہ فیلئر سے بچنے کے لیے نئی سے نئی چیزیں سیکھنی پڑتی ہیں. آپ کے خیال میں کامیاب کھلاڑی وہ ہے جو اپنے کوچ کو پوری طرح اس کو فالو کرے, اس کو لرن کرے اور اس پر وہ پرفیکشن سے ایکشن لے؟ لوگ سننے کو تیار ہیں لیکن ان کو اچھا پلیٹ فارم چاہیے. بیسٹ نیشن ویلفیئر آرگنائزیشن کے حوالے سے ہم ان کو اچھا پلیٹ فارم دے سکتے ہیں اور وہ بھی انشاءاللہ اس کو انجوائے بھی کریں گے اور اس پہ عمل بھی کریں گے. انشاءاللہ وہ ایک بڑی نیشن اور اچھی نیشن بن کے دکھائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز, میں ہوں آپ کا بھائی الفت رسول جویا اور پروگرام بیسٹ نیشن ویلفیئر آگاہی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ایک بہترین قوم کی تشکیل کے لیے میدان عمل میں ہیں اور گاہے بگاہے بہترین موضوعات پر آپ سے گفتگو کرتے رہتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو بہترین شخصیات ہیں ان کو بیسٹ نیشن اسٹوڈیو میں انوائٹ کر کے آپ سے ملاقات کروائیں. آج کی جو مایا ناز شخصیت بیسٹ نیشن کے اسٹوڈیو میں موجود ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں. میرا مطلب ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے آل راؤنڈر جناب منظور الہی صاحب. منظور الہی صاحب نے اپنے 11 سالہ کرکٹ کے جو ٹینیور ہے اس میں بے شمار انہوں نے ریکارڈ بنائے اور بے شمار کارہائے نمایاں سر انجام دیے. اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ یہ پچھلے 15 سال انہوں نے ایز اے پاکستان کرکٹ بورڈ میں نیشنل کوچ کے طور پر بھی انہوں نے پرفارمنس دی اور آج کی جو پاکستان کی قومی ٹیم ہے اس کو نکھارنے میں, سنوارنے میں اور ان کو بہترین بنانے میں بھی ان کا کلیدی کردار ہے. ایک باصلاحیت انسان ہے اور ان کی اسی کمٹمنٹ اور قوم کو سرو کرنے کے جذبے کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ ڈیسیژن لیا ہے کہ ہم انہیں بیسٹ نیشن ویلفیئر آرگنائزیشن کا نیشنل چیف کوآرڈینیٹر مقرر کیا ہے اور ہم پر امید ہیں کہ یہ اپنی صلاحیتوں کو بھرپور طریقے سے استعمال میں لاتے ہوئے ہمارا یہ خواب جو ہے ایک بہترین قوم کی تشکیل, اس کو شرمندہ تعبیر کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے. جی منظور الہی صاحب, ویلکم ایٹ بیسٹ نیشن اسٹوڈیو. سو نائس آف یو, تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے تو منظور الہی صاحب میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بہت ہی بہترین طریقے سے جتنی دیر آپ کھیلے ہیں ہماری نیشنل ٹیم میں آپ نے بہترین پرفارمنس دی ہے. تو کیسا فیل کیا آپ نے یہ اس پرفارمنس پر؟ جی ڈیفینیٹلی جی, میں ملک کے لیے کھیلا ہوں تو اور ایک بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے اور پوری قوم آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اپنے جذبات ہوتے ہیں اپنے ملک کے لیے, اپنی ماں دھرتی کے لیے. تو مجھے تو بہت اچھا لگا اور اس کی پرفارمنس دیکھتے ہوئے میرے چھوٹے بھائی بھی ساتھ ساتھ مطلب کرکٹ کھیلتے رہے ہیں اور انہوں نے بھی نیشنل لیول پہ کھیلا ہے. تو اس میں ہم 3 بھائی ہیں, تینوں نیشنل پلیئر ہیں. تو بہت خوشی کی بات ہے اور پراؤڈ ہے اپنی فیملی کو بھی, اپنی نیشن کو بھی ہمارے پہ. تو اللہ کا بڑا شکر ہے. ایکسیلنٹ. اچھا, آپ کے ساتھ ایک بہترین آپ کی لک کہیں یا آپ کی پرفارمنس کہیں کہ آپ پہلے میچ میں ہی آپ مین آف دا میچ ڈکلیئر ہوئے. جی بالکل عرف بھائی, اس میں لک تو بہت ضروری ہے. 99% لک ہے آپ کا. ایک بال کی گیم ہے, وہ پہلے پڑ جائے, اب آؤٹ ہو جائے, بعد میں پڑے تو آپ پرفارم کر چکے ہوتے ہو. صحیح. تو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی کرم کیا کہ پہلا میچ ہوتا ہے جس کا بھی, وہ اس کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز بھی ہوتا ہے اور اس میں پرفارم کرنا اور اچھا اس لیے ہوتا ہے کہ وہاں سے آپ کا کیریئر شروع ہونا ہوتا ہے اور اس کھلاڑی کا اعتماد بھی جو بحال ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی وہ پھر آپ دیکھنے والے بھی کہتے ہیں سلیکشن بھی ٹھیک ہو گئی ہے اور یہ ملک کے ایکشن بھی ٹھیک ہو گیا ہے. اچھا, آپ کا ایک یادگار جو آپ کی بیٹنگ ہوئی ہے کہ آپ نے ایک انڈین بالر کیرتی آزاد کو 6 بالوں پہ 6 چھکے آپ نے جڑ دیے, یہ کیسے ہوا؟ سر دیکھیں, وہ اینڈ آف سٹوری وہی بات کی لک اور قسمت, پھر اس کے بعد آپ کا جو ہارڈ ورک کام آتا ہے.
تو پہلے 3-4 چھکے تو روٹین میں لگ ہی جاتے ہیں. تو اس کے بعد تھوڑا سا میں نے بھی سوچا کہ اس کو 6 پورے کریں. تو انہوں نے بھی آؤٹ کرنے کی کوشش کی, بچنے کی کوشش ہی نہیں کی. تو اس لحاظ سے مجھے وہ بالنگ ملتی نہیں جو میں جس پہ میں چھکوں کی ٹرائی کرتا تھا. تو لکیلی وہ 6 چھکے ہو گئے. تو اللہ نے اتنی عزت دی کہ پوری قوم کو یاد ہے. وہ ابھی منظوری لائی کے سامنے آئے تو کوئی یاد نہیں رکھتا کہ کون. جب وہ کہتے ہیں منظوری لائی کرکٹر, ان کو 6 چھکے یاد آ جاتے. سر آپ نے 6 چھکے مارے تھے. تو میرے لیے بھی بڑی آنرلی بات ہے اور مزہ آتا ہے بات سن کے, اور پرفارمنس میں بھی انجوائے کرتا ہے آدمی کہ میں نے جو کیا ہے تو اللہ نے اس کا مجھے انعام دیا ہے لوگوں کے تھرو. ایکسلنٹ. منظور الہی صاحب یہ بتائیے کہ ایز اے کرکٹر تو آپ نے بہترین پرفارمنس دی, آج بھی یادگار ہے, لیکن آپ کا جو دوسرا ترہ امتیاز ہے کہ آپ نے 15 سال تک ہماری نیشنل ٹیم ہے اس کی کوچنگ کی. یہ کیسا ایکسپیرینس رہا؟ بڑا اچھا ایکسپیرینس ہی. میں شروع سے ایک شوق ہے کہ جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ میں نے پے بیک کرنا ہے. تو وہ اسی حساب سے ہو سکتا تھا کہ میں ایز اے کوچ, میں نے کرکٹ چھوڑی اور بینک سے بھی گولڈن شیک لے لیا تھا کیونکہ میں نوکری نہیں کرنا چاہ رہا تھا. تو میں ایسا کام کروں جس میں لوگوں کے کام ہوں. تو اس میں پہلے بزنس شروع کیا. اس کے بعد فیملی نے کہا کہ جی دیکھیں آپ کا ایکسپیرینس ہے, آپ لوگوں کو مطلب کوچنگ کریں تاکہ آپ کا نام بھی ہو اور لوگوں کو بینیفٹ ملے. تو میں نے لیول 3 تک ابھی کوچنگ کورس بھی کیے ہوئے ہیں. پہلے انگلینڈ سے کیا, 2 پاکستان سے کیے, پھر میں نے نیشنل ٹیم کے پلیئرز ہیں ان کو سرو کیا, اور الحمدللہ گراس روٹ لیول سے لے کے نیشنل ٹیم میں جو ابھی بھی پلیئر ہیں ان کو بھی گائیڈ کیا ہوا ہے. تو میرا خیال ہے جتنا بھی موقع ملا ہے میں نے اپنے ملک کے لیے کیا. یہ واقعی بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ پہلے ایز اے کھلاڑی پرفارم کرنا, پھر ایز اے کوچ پرفارم کرنا. تو آج کی ہماری جو قومی ٹیم ہے اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوچنگ ان کی پرفیکشن سے ہو رہی ہے یا اس میں ابھی کچھ گیپس آ رہے ہیں؟ اس میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, ناٹ فار کوچنگ. کوچ تو اپنا کردار پیش کرتا ہی ہے, پلیئر پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو کتنا اپنے آپ میں پرفارمنس انہانس کرنا ہے. اور کچھ پلیئر ہوتے ہیں وہ اپنے آپ میں لیول پہ رہ جاتے ہیں کہ بس جی میں ٹھیک ہوں. وہ ٹھیک نہیں ہوتا. ایکچوئل انٹرنیشنل لیول پہ بہت سی چینجنگ آتی ہے جس کی وجہ سے آپ فیلئر کی طرف چلے جاتے ہیں. تو وہ فیلئر سے بچنے کے لیے نئی سے نئی چیزیں سیکھنی پڑتی ہیں. آپ کے خیال میں کامیاب کھلاڑی وہ ہے جو اپنے کوچ کو پوری طرح اس کو فالو کرے, اس کو لرن کرے اور اس پر وہ پرفیکشن سے ایکشن لے؟ وہ ایکشن لے اور اس کے بعد جب تک آپ اس کو اچھی طرح سن لیں گے پھر اس امپلیمنٹ کریں گے تو پھر آپ کی پرفارمنس بھی انہانس ہو جائے گی. تو اس کا پھر آپ کو بھی فائدہ ہے اور ملک کو بھی فائدہ ہے. ایکسیلنٹ جناب منظور الہی صاحب, آپ نے کرکٹ کے میدان میں بھرپور پرفارمنس دی, پھر ایز اے کوچ بھرپور آپ نے پرفارمنس دی, اور اب آپ کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے آپ کو بیسٹ نیشن ویلفیئر آرگنائزیشن کا نیشنل چیف کوآرڈینیٹر مقرر کیا ہے. تو سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. مبارک جی, یہ تو آپ لوگوں کی مہربانی ہے کہ آپ نے جو بھی دیکھا ہے تو انشاءاللہ زندگی رہی جب تک میں اپنی نیشن کے لیے کام کرتا رہوں گا. اور یہ بیسٹ نیشن جو پروگرام ہے میری ایک اپنی خواہش بھی تھی کہ مجھے کوئی ایسا پلیٹ فارم ملے جس سے میں لوگوں کی مدد کروں, اور الحمدللہ یہ چیزیں وہ میرے سامنے آ گئی ہیں. اور آپ کا جو بتایا ہوا پروگرام ہے وہ اتنا اچھا لگا ہے کہ میں لوگوں کو بھی ڈیلیور کروں اور لوگ بھی اپنے ملک کے لیے اور اپنی ماں دھرتی کے لیے چلتے رہیں ساتھ ساتھ. جی ایکسیلنٹ. آپ میں جو میری درجنوں آپ سے ملاقاتیں ہوئی ہیں, ڈسکشن ہوئی ہے, اس میں میں نے آپ کی اس جذبے کو بھرپور طریقے سے آبزرو کیا ہے, اور اسی جذبے کو دیکھتے ہوئے, اسی کمٹمنٹ کو دیکھتے ہوئے, اور جو آپ کی ایز اے آل راؤنڈر پرفارمنس ہے اس کو دیکھتے ہوئے اتنا بڑا ٹاسک آپ کے ذمہ لگایا ہے. اور یقیناً جب ہم اخلاص کے ساتھ, ہم ایک ذمہ داری کے ساتھ اور اس کو اپنا فریضہ سمجھتے ہوئے جب کردار ادا کرتے ہیں تو پھر اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوتی ہے. میری دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں, اور پورا بیسٹ نیشن ویلفیئر آرگنائزیشن کا پورا بیک اپ بھی آپ کے ساتھ ہے, اور ہمیں یقین ہے کہ آپ بہتر سے بہترین پرفارمنس دیں گے. تو منظور الہی صاحب یہ بتائیے کہ ہمارے خیر سے 12 پروگرام ہیں, ان 12 پروگرام کی اپنی اپنی جگہ ایک بھرپور اہمیت ہے, لیکن اس میں ایک ہمارا پروگرام جو بیسٹ نیشن اسپورٹس اینڈ کلچرل پروگرام ہے, اس کے حوالے سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا. اسپورٹس کے حوالے سے ہم گراس روٹ لیول سے لے کر نیشنل لیول تک ہماری جو یوتھ ہے اس کو اپ لفٹ کرنا چاہتے ہیں, اس حوالے سے آپ کیا اس میں آپ لاحمل مرتب کریں گے؟ جی میں انشاءاللہ بڑی امید ہے, مجھے جو میں نے سیکھا ہے اور جو میں نے اپلائی کیا تھا اس میں مجھے کامیابی ملی ہے, وہ چیزیں میں اپلائی کروں گا اپنے گراس روٹ لیول پہ. تو بڑی امید ہے انشاءاللہ, بہت بڑی ذمہ داری ہے. اس میں بھی میں کوشش کروں گا اپنے آپ کو
ایز اے آل راؤنڈر پرفارم کر کے مین آف دا میچ کھلوانے کی کوشش کروں. ایکسیلنٹ. اور مجھے بڑی امید ہے اپنی قوم پہ, اپنے لوگوں پہ, اور میرے اپنے جو ہلکا بات فرینڈ شپ کا بھی وہ بھی الحمدللہ اسی طرح سوچتے ہیں کہ ہمیں کوئی اچھی آرگنائزیشن ملے اور اس کے ساتھ ہم منسلک ہو کے ایک اچھا کام کر سکیں اپنی قوم کے لیے, اپنے دین کے لیے, تاکہ ہم ایک اچھی نیشن کھلوا سکیں انٹرنیشنل لیول پہ. جی منظور الہی صاحب, جیسا کہ ہمارا ڈسکس ہوا ہے کہ ہم سال میں 6 گیمز کو جو ہم نے سلیکٹ کی ہیں ان کو ہم بھرپور طریقے سے پروموٹ کرنے کے لیے میدان عمل میں ہیں, اور ہر گیم کو ہم 2 ماہ دے رہے ہیں, اور ان 2 ماہ میں یونین کونسل کی سطح سے لے کر نیشنل سطح پر ہم نے ٹورنامنٹس کا انعقاد کرنا ہے, تاکہ گراس روٹ لیول سے جو ہمارے ینگ پلیئرز ہیں وہ ہر شعبے میں وہ آگے ان کو موقع ملے اور وہ اپنی صلاحیتوں کا بھرپور اظہار کر سکیں اور بھرپور طریقے سے اپنی صلاحیتوں کو پرفارم کر سکیں. اور اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو ہم لے کے چلیں گے؟ جی انشاءاللہ کرکٹ کے حوالے سے تو الحمدللہ بہت ایکسپیرینس, اور باقی لائف بھی جو گزاری ہے اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں. تو کرکٹ میں ایک میری اپنی ایک اچھی ٹیم ہے جو امپائرنگ سے لے کے آل ڈیسیجن لیتے ہوئے کوچنگ کے حوالے سے 1-2 ٹورنامنٹ آرگنائز کریں گے, اور اسپیشلی کرکٹ سٹارٹ لیتے ہیں. 6 گیمز ہیں, اس میں ہم کرکٹ کو پہلے سٹارٹ کرتے ہیں, پھر فٹ بال, ہاکی, اور جو باقی ہماری میجرز گیمیں ہیں, ایتھلیٹکس ہے, تو اس کو ہم پروموٹ کرتے ہوئے پورا سال اس چیز کو چلاتے رہیں گے تاکہ ہمارے ینگسٹر کو پورا موقع ملے. اگر کہیں پہ پہلے سلیکشن ہوگی, پھر کمپٹیشن ہوگا, پھر ان کو ہم انٹرنیشنل لیول تک لے کے جائیں گے, تاکہ ہمارا جو ایک گروپ بنے گا اس کو ہم پروموٹ کرنے کے لیے اپنے انٹرنیشنل لیول پہ بھی ہم جا سکتے ہیں. ان کو یہاں بلائیں گے اور ہمارے پلیئرز وہاں جائیں گے تو ان کو اچھا ایکسپوجر ملے گا. جی اس سے پہلے کہ وہ نیشنل ٹیم میں جائیں تو ان کو وہ چیزیں یوز ٹو ہوں گے تو ان کا کانفیڈنس بڑا ہوگا تو وہ وہاں بھی اچھا پرفارم کر سکتے ہیں. جی یقیناً, جیسے کہ بیسٹ نیشن کا ایک ہمارا پروگرام ہے امپاورمنٹ آف یوتھ, جہاں پر ہم آئی ٹی انسٹیٹیوٹ کا جال بچھا رہے ہیں, جہاں پر انہیں ہم اسکل دے رہے ہیں, انہیں جابس فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہیں. اسی طرح ہم یوتھ کو کھیل کے میدان میں بھی ہم انہیں پھلتا پھولتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. اسی لیے ہم نے یہ ڈیسیژن لیا ہے کہ ہم سال میں 6 جو میجر گیمز ہیں ان کے ٹورنامنٹ گراس روٹ سے لے کر نیشنل سطح پر کرائیں گے. جیسے کہ آپ سے ڈسکشن ہوئی, جو پہلا ٹارگیٹ ہے وہ کرکٹ کو ہم نے ڈیسیژن لیا ہے, جو انشاءاللہ تعالیٰ اپریل اور مئی سے ہم اس کا آغاز وہ کر دیں گے. یہ جو پورا ماڈیولز ہم نے ڈسکس کیے ہیں, ڈیسائیڈ کیے ہیں, اس میں جو مختلف گیمز کے جو کھلاڑی ہیں, سینئر کھلاڑی ہیں جو پرفارمنس دے چکے ہیں, یا کوچز ہیں, یا اس کے جو ایز اے آرگنائزرز ہیں, یقیناً آپ ان کو جانتے ہیں, ان کو آن بورڈ لینے کے لیے اور گراس روٹ لیول سے لے کر نیشنل سطح پر جو ہم نے ٹورنامنٹ کرانے ہیں اس کے انعقاد کے لیے کیا آپ کی پالیسی ہوگی اور کس طریقے سے ہم اس کو لے کے چلیں؟ الحمدللہ پلان بنایا ہوا ہے میں نے, لاسٹ ویک بھی ڈسکس ہوا اور ڈسکس ہوتا رہتا ہے. تو میرے بڑے اچھے دوست ہیں میرے ہر گیم میں, جی تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں آئے گی انشاءاللہ. تو وہ بھی جانتے ہیں مجھے کہ بھی ہمارا نیشنل پلیئر ہے, نیشنل ہیرو ہے, اور میں گائے بگائے لوگوں کو ملتا بھی رہتا ہوں. تو اسی مقصد کے لیے تو آج وہ مجھے پلیٹ فارم مل گیا ہے, تو ان لوگوں کو یہاں بھی ہم اکٹھا کر لیں گے. جی انشاءاللہ, دے ول بی ہیپی کہ ہمیں بھی وہ بھی خوش ہوں گے کہ ہمیں کوئی پلیٹ فارم ملا کہ ہم اس کو پے بیک کر سکیں اپنے ملک کے لیے. یہ سب کچھ ہم پاکستان کی یوتھ کے لیے آرگنائز کر رہے ہیں. جی ہاں, آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری یوتھ اس سنجیدگی سے لے کر اس اپرچونٹی سے بھرپور فائدہ اٹھائے گی؟ بالکل اٹھائیں گے. ہم نے خود فائدہ اٹھایا ہے, ہمیں موقع ملا تو ہم یہاں تک پہنچے ہیں. جی, اگر ہمیں موقع ہی نہ ملتا تو ہم یہاں کرتے. اب ان کو موقع دینا ہے, پہلے ہمیں موقع ملا ہے, اب ہم نے موقع دینا ہے تاکہ ان کو اچھے طریقے سے کوچنگ کرتے ہوئے, اچھے طریقے سے ان کے لوازمات پورے کرتے ہوئے ہم اس کو نیشنل لیول تک لے کے جائیں. جو 12 کے 12 پروگرامز ہیں, اور خاص کر اس میں یہ سپورٹس اور کلچرل جو ہمارا پروگرام ہے, اس سب کو پرفارم کرنے کے لیے جیسے کہ آپ سے ڈسکشن ہوئی میری, ہمیں ہر سطح پر کوآرڈینیٹرز بھی چاہیے, ہمیں آرگنائزر بھی چاہیے, ہمیں ایڈوائزر بھی چاہیے, اور ہمیں اس کے لیے جو ہمارے بہترین کھلاڑی ہیں انہیں ہم ایز اے ایمبیسیڈر بھی وہ ہم آن بورڈ لے رہے ہیں. اس سلسلے میں ان کو پلیٹ فارم پر ایکٹیو کرنے کے لیے کیا لاعمل اختیار کریں گے؟ میں جی انشاءاللہ ابھی سے لوگوں سے رابطہ کر بھی لیا ہے اور کر بھی رہا ہوں. فرسٹ آف آل ہمیں وی نیڈ اے گڈ سلیکشن, ہیومن بینگ سلیکشن, تاکہ جو بھی لوگ آئیں وہ بیسٹ نیشن کے لیے کام کریں اور ایمانداری سے کریں. اس میں کوئی ہمارا سیاست سے یا کسی بھی جماعت سے یا کسی بھی دینی لحاظ سے جو بات کریں, کسی سے کوئی ایسا
نہ اختلاف ہے، نہ ہمارا کوئی جذبہ ایسا کہ ہم نے کچھ سیاست کرنی ہے. ہم نے صرف بیسٹ نیشن کے نام سے اپنے نیشن کو بیسٹ کرنا ہے. اس کے لیے انشاءاللہ ہم میدان عمل میں ہیں اور الحمدللہ اور میں پوری امید ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی دے گا اور ہمیں اپنی نیشن کو بڑا کرنے میں ہمیں پورا موقع ملے گا. اس سلسلے میں آپ ہماری یوتھ کو اور ہمارے جو سینئر سٹیزن ہیں جس پاک دھرتی میں سے محبت رکھتے ہیں اور وہ کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، اس حوالے سے آپ بیسٹ نیشن کے جو پروگرامز ہیں کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ میرا خیال ہے ہم نے یوتھ سے لے کے سینئر تک ہم نے جو پلان بنائے ہوئے ہیں تو اس میں میڈیکل بھی ہے اور سپورٹس بھی ہے. سپورٹس سب سے بڑی اچھی چیز یہ ہے کہ آپ کو ہاسپٹل سے بیماری سے دور رکھتی ہے، پلس آپ کے جو دوسرے معاملات ہیں جو بچے آج کل ڈرگز وغیرہ میں ہیں الحمدللہ انشاءاللہ اس سے بھی وہ دور ہو جائیں گے. پھر ہم نے جو یہ 12 پروگرام رکھے ہیں اس میں دین بھی ہے، ہمارا اخلاق بھی ہے اور بہت سی چیزیں جو بھی ہمیں آپ کا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ڈیلیور کیا ہے تو انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے اس کو ڈیلیور کرنے کی. لوگ سننے کو تیار ہیں لیکن ان کو اچھا پلیٹ فارم چاہیے. بیسٹ نیشن ویلفیئر آرگنائزیشن کے حوالے سے ہم ان کو اچھا پلیٹ فارم دے سکتے ہیں اور وہ بھی انشاءاللہ اس کو انجوائے بھی کریں گے اور اس پہ عمل بھی کریں گے. انشاءاللہ وہ ایک بڑی نیشن اور اچھی نیشن بن کے دکھائیں گے. بہت شکریہ منظور الہی صاحب، آپ کو میں دوبارہ مبارکباد پیش کرتا ہوں اس بڑی ذمہ داری کے حوالے سے. اور میں اور بیسٹ نیشن کی پوری ٹیم جو اس کی پورا آرگنائزیشن جو ونگ ہے وہ بھی اس پر پورا اعتماد ہے کہ آپ بہتر سے بہترین پرفارمنس دیں گے اور پورا ہمارا انفراسٹرکچر وہ آپ کے بیک اپ پر ہے اور ہماری کوشش ہے کہ ہم ایز ارلی ایز پاسبل اس پاک دھرتی کو ایک بہترین مملکت بنا سکیں اور پاکستان کے عوام کو ایک بہترین قوم بنا سکیں. ناظرین، ابھی ہم پاکستان کے کرکٹ ٹیم کے آل راؤنڈر مایہ ناز کھلاڑی جناب منظور الہی صاحب سے گفتگو کر رہے تھے جو کہ ایک پرعزم شخصیت ہیں اور انہوں نے اپنے کردار سے اور اپنی پرفارمنس سے ثابت کیا ہے کہ وہ ایک ذمہ دار پاکستانی ہیں اور اسی لیے ہم نے انہیں بیسٹ نیشن ویلفیئر آرگنائزیشن کا نیشنل چیف کوآرڈینیٹر مقرر کیا ہے. اور ان کی مشاورت سے، ان کی معاونت سے ہم جو اپنے 12 کے 12 پروگرام ہیں ان کو بھی بھرپور طریقے سے آگے امپلیمنٹ کرنے کے لیے میدان عمل میں ہیں. اور خاص کر اس میں جو ہمارا ایک پروگرام ہے بیسٹ نیشن اسپورٹس اینڈ کلچرل پروگرام، اس کو آرگنائز کرنے میں ان کا بہت ہی کلیدی کردار ہوگا. اور اس کے لیے ہماری کوشش ہے کہ ہم پاکستان کی یوتھ کو اس کو مہارت دے کر کھیل کے میدان میں بھی اور جو ہمارے آئی ٹی انسٹیٹیوٹ کا ہم جال بچھا رہے ہیں ان کو ٹیکنیکل طریقے سے بھی ان کو ہم مہارت دے کر باصلاحیت بنائیں، ان کے اعتماد میں اضافہ کریں اور انہیں بہترین پرفارمنس دینے کا موقع ملے. تو انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش جو کاوش ہے وہ دن رات ہم میدان عمل میں ہیں اور آپ ہمارے ساتھ جڑیں اور جو ہمارے پروگرامز ہیں ان سے مستفید ہوں اور ہم مل کر ایک بہترین قوم کی تشکیل کے لیے میدان عمل میں ہیں اور انشاءاللہ تعالی یہ ٹارگٹ ہم بہت جلد بڑی کامیابی کے ساتھ ہم اس کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے. اور آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں. تب تک اپنے میزبان الفت رسول جویہ کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.